کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی کب ملے گی؟ جب پریپریشن ہوگی. جب تک پریپریشن نہیں ہوگی کامیابی کیسے کرو گے؟ دنیا کے اندر تو پریپریشن. تو بھائی کیا آرڈر بغیر پریپریشن چھوٹا کام بھی ڈیلیور نہیں ہو سکتا بغیر پریپریشن کے؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا جواب بھی آپ بغیر پریپریشن کے نہیں دے سکتے. اور جس امتحان کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنا خطرناک امتحان جس کے لینے والا اللہ، جس کو اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہاں ڈیلیوری میں تم نے اوپر کچھ اور نیچے کچھ رکھ دیا. 1 کلو آم میں 1 کلو سڑا ہوا ڈال دیا. کس نے دیکھا؟ وہ گھر جائے گا چلو یار کوئی بات نہیں 1 کلو آ گیا تو کیا، ایک آم آ گیا تو کیا وہ خراب. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک آم بھی تمہارے سمجھ جاتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے ہر فیل کو جانتا ہے. تو اللہ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے تم. یہیں پر آ کر ہم اور آپ فیل ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ لباس بدل لیا. اور علمان الحفیظ جتنا دیکھو گے جتنا بڑا علمان الحفیظ اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. آج کے دور میں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جتنا بڑا وہ دین کے تعلق ہے اتنا ہی بڑا وہ ذلت ہے. کیونکہ وہ تو بھیک مانگ رہا ہے صبح سے لے کر آتا ہے. وہ بھیک میں ہی لگا ہوا ہے. جس سے ملتا ہے اسی بنیاد پہ یار کچھ مل جائے گا. اس سے لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا. یار مولوی صاحب آ رہے ہیں یہ سوائے چندے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے. فلاں صاحب آ رہے ہیں یہ تو مانگنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. یہ ذلت نہیں تو کیا ہے؟ اور جس کے برعکس دنیا جب سے قائم ہوئی ہے آج تک اور ہمیشہ جو اللہ سے تعلق رکھے گا وہ ہمیشہ دینے والا ہوگا. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کا ہاتھ رکھتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ. اتنے حافظ اتنے عالم اتنے عابد فلاں ہیں لیکن دیکھو بھیک ہی مانگ رہے ہیں. کچھ نہیں مانگتے، کچھ جگہ کی بھیک مانگتے ہیں. صاحب مجھے اگلی صف میں جگہ دے دیجئے. کیا یہ بھیک نہیں ہے؟ حالانکہ نمازی ہیں. کیوں؟ کون کر رہا ہے یہ؟ یہی تو اللہ کر رہا ہے. تمہیں احساس نہیں؟ لیکن جہاں اللہ تمہیں ان باتوں کا احساس پیدا کرے گا خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی بھی پیچھے نہیں کرے گا. اور کرے گا تو میں نے کہا نا کہ وہ آزمائش کے بندہ کے اندر کیا پیدا ہو. خدا کی قسم میں قسم کھا رہا ہوں جو لوگ ان باتوں کو سمجھ گئے، کیونکہ جس کی مانگنے کی عادت ہو گئی اس کو تو کوئی فیل نہیں ہوتا. بھائی جا کے مانگنے والا دیکھو نا وہ مانگ رہا ہے اس کو کوئی غیرت نہیں آتی. کوئی سگریٹ مانگ رہا ہے، کوئی سگریٹ والا ماچس مانگ رہا ہے. آپ دیکھو گے بڑے بڑے مالدار ہیں وہ دعوت مانگ رہے ہیں، بریانی مانگ رہے ہیں کہ مٹھائی کب کھلا رہے ہو، بریانی کب کھلا رہے ہو. لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں. یہ تو مانگنا ہے. جیسے میں نے کہا اس شرک کا احساس نہیں. یہ تو شرک ہے کہ تمہارے نیک اعمال تم نے کیے، تمہارے پر طاقت نہیں ہے. شرک ہے، یہ اللہ نے کروائے. تم سے جو چیز چھوٹی وہ تمہارے کس لیے چھوٹی؟ تمہاری بیوی نے چھڑوائی، تمہارے بچوں نے چھڑوایا، تمہارے حالات نے چھڑوایا؟ ہرگز نہیں، اللہ نے چھڑوایا. کیوں چھڑوایا اس کی بنیاد آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کے سمجھ نہیں ہے. ہاں یہی سمجھ ہے کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آج میں پیچھے رہ گیا. جب یہ احساس ہوگا تو پھر اس باتوں کا احساس ہوگا نا. ورنہ دنیا کے اندر احساس ہے یار جب پڑوس سے 10 روپے مانگ کے لاؤ، 10 روپے کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں صاحب کیسی بات کر رہے ہیں یار. کیا باپ بیٹا سے کہے گا جا کے مانگ کے لیا 10 روپے؟ یار آپ با کیسی بات کر رہے ہو؟ 10 روپے مانگنا کیا شرم نہیں آتی؟ میں تو نہیں جا رہا، بڑی حیا آ رہی ہے. لیکن باقی معاملات میں حیا نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں ہے. اور جب دین آتا ہے تو حیا آتی ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں جتنی بڑا دین ہے اس کے اندر اتنی بڑا حیا ہے. ٹوپی اتار کے دکھا دے وہ حیا سے ہی مر جاتا ہے، شرم سے. یار میری ٹوپی کدھر گئی؟ لباس بدل کے دکھا دے اس کو شرم آتی ہے. لیکن جس کو نہیں آتی اس کے اندر نہیں ہے یہ سب چیزیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی ابھی وہ درجے پہ پہنچا ہی نہیں ہے. وہ جب پہنچے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تو وہ نچلے درجے کا آدمی ہے. اس لیے باتیں بہت عرض کر رہا ہوں کہ جو عبادت تم کر رہے ہو بھائی امتحان اسی لیول کا آئے گا. بعد میں مت رونا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اہل اللہ سے تعلق جوڑو. کیوں جوڑو؟ اس لیے کہ یہی جگہ ہے جہاں اللہ ہوتا ہے، جہاں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، جہاں اللہ ہی سوال کرے گا اور اللہ ہی جواب دے گا، اور اللہ ہی تمہیں شیطان سے مقابلہ کر سکتا ہے.
اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ تمہارے اندر خناس آتا ہے شیطان. جتنے بڑے عابد بنو گے اتنا بڑا خناس ہوگا. میں تو نہیں مانتا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی ایسی باتیں کرتے جس سے ایمان سے خارج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. نبی کہہ رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہنا کیا ہے؟ وہ کفر میں چلا گیا. اس نے نبی کے بات کو ٹھکرا دی. یہ باتیں تو سمجھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو رہا، ایسے ہی ہو رہا ہے اور احساس نہیں. اسی طرح کتنی باتیں ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح مسلمان اور رات میں کافر. ہم تو کفر کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے. دلیل کیا ہے؟ ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، لیکن الفاظ جو چیز باہر آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ وہی جو میں نے شروع میں کہا، تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی تو تم یہی الفاظ استعمال کرو گے کہ صبح بڑی موسم اچھا تھا، ابھی کا موسم بڑا گرم ہو گیا. ابھی کس نے پوچھا تھا آپ سے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ تشریح کریں گے سر صبح کا موسم اچھا تھا یا ابھی کا اچھا ہے؟ تو کسی نے پوچھا تھا کہ فلاں بھائی تمہارا اچھا ہے یا تمہارا فلاں بھائی اچھا ہے؟ میرا فلاں بھائی خراب ہے، میرا فلاں بھائی اچھا. کیا کر دیا تم نے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ غیبت ہو گئی. کس نے کہا تھا یہ کمپیریزن کرنے کے لیے؟ تو ہم تو یہ کر رہے ہیں. نکل تو یہ رہا ہے صبح سے لے کے جہاں کھڑے ہو وہاں یہی بات ہے. حکومت اچھی نہیں ہے بھائی، فلاں چیز وہ ہے، بیوی اچھی نہیں. بھائی کی شادی تھی، نہیں بلکہ فون آیا ان کے جہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم نے بلایا، تم نہیں آئے تھے، اور ہم بھی تمہاری شادی میں نہیں آ رہے. فلاں دو چار باتیں اس کو کہہ کے اس کو بند کر دیا. وہی حضرت بیٹھے ہوئے تھے. بھائی کیا ہوا بھائی؟ حضرت یہ میرا بھائی ہے اور میں نے اس کو بلایا تھا، یہ تو آیا نہیں تھا، اور وہاں چلا گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو حضرت نے کہا ابھی تک تمہارے اندر دین ہی نہیں آیا، اللہ ہی تمہارے اندر نہیں آیا. بھائی اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی خرابی کو برداشت کرو، یہی تو ہے. لیکن ٹٹ فار ٹیٹ تو اس سے بدتر تم ہو. جب دین آئے گا، جب اللہ آئے گا تو یہ باتیں آئیں گی. یہی تو آزمائش ہے کہ کہتا ہے کون کے پھول سے رغبت نہ چاہیے. کون ہے ایسا؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کو پھول پسند نہیں ہے بھائی؟ کوئی ہاتھ اٹھائے. کوئی جواب نہیں آئے گا صاحب سب کو پھول پسند ہے. لیکن کانٹوں سے بھی تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹوں کے رگوں میں بھی ہے پھول، کانٹوں کے رگوں میں بھی ہے سبزہ زار کا، روح سبزہ زار کی پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. کانٹے بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں. تو پھول سے تو ہر کو محبت ہوتی ہے. بات تو یہ جب کانٹوں سے محبت کر کے دکھاؤ. کانٹوں سے محبت تو نہیں صاحب. یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی تو امتحان ہے. اسی امتحان میں تو تم گزر رہے ہو. یہ ساری عبادت، ساری ریاضت جب تم پہ امتحان کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، تمہاری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، تمہارے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، تم رونے لگ جاتے ہو. یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرو ہے. حالات ایسے ہو گئے، معاملات ایسے ہو گئے. بھائی جو بویا ہے وہی تو کاٹ رہے ہو، کیونکہ پریپریشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ویسے کیا کرتا ہے؟ ایک سے ایک چیز صادر کراتا ہے. ایسے ایسے کئی واقعات ہوتے. ایک ایسے ہی واقعہ سناؤ. میں آ رہا تھا اس کو کر کے، کیا نام ہے آپ کا رمی جمار کر کے آخری وہ ماشاء اللہ ادھر. تو جب میں واپسی میں آ رہا تھا سارے کام ہو چکے تھے، آخری شیطان کو کنکر مار کے جب ہم نکلے تو ہم نے آپس میں مبارکباد دی آپس کے. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات پورے کروا لیے. تو وہاں سے نکلے تو لوگ جو جانے والے جانتے ہیں، راستے میں جو ہے وہ اس کا جو ہے البیک کا جو ہے وہ وہاں پر اس کا وہ بنا ہوا ریسٹورینٹ بنا ہوا. جیسے ہی نکلتے ہیں سامنے ہی ہے، اور وہاں پہ صرف اس وقت اس پہ لکھا ہوتا ہے اونلی نیگیٹس اویلیبل. باقی چیزوں کو اتنا رش ہوتا ہے دے سکتے نہیں ہوگا، نیگیٹس اویلیبل اونلی. تو ہوتا یہ کہ ہم نکلے وہاں سے، تو وہاں سے نکلے تو دیکھا میں نے راستے میں جو ہے وہ چند نیگیٹس پڑے ہوئے، زمین پہ نیگیٹس پڑے ہوئے. اب میرا فیل یہ ہوتا ہے کہ میں نیگیٹس کو چھوڑ دیں، زمین پڑے ہوئے. دوسرا فیل یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھا کے اس کو سائڈ میں کر دیتا.
تیسرا فیل یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا. 3 فیل ہو سکتے تھے. تو یہ تینوں فیل کیونکہ اتنا رش ہے, کیونکہ پیچھے سے ریلا آ رہا ہے, کسی کے وہ نیگیٹس گر گئے, اس چھوڑ کے چلا گیا, یار کون اٹھائے نیچے سے. جیسی میری نظر پڑی میں نے وہ نیگیٹ اٹھا لیا, اور فوراً مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ بھائی جو شخص زمین سے کوئی چیز گر جائے, سوکھی چیز ہے, اس کو جھاڑ کے کھا لے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے کیا کیا, اس کو خود بھی کھایا, اور وہ ٹوٹل 5 یا 7 5 تھے, ہم لوگ بھی 5 تھے, وہ 5 کو ایک مل گیا. اب یہ فیل ہو گیا, یہ مطلب اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے احساس نہیں ہوا یہ کیا ہوا. بہرحال جو میں نے کہا جو دماغ میں آئی بات وہ تو یہی تھی کہ بھائی یہ اٹھا لو, اس کو گندا نہیں ہے, خراب نہیں ہے, ضائع ہوگا, کھا لو, کوئی تو کھائے گا نہیں, تو آپ کھا لو. میں نے جب کھایا تو میرے ساتھ وہ تو انہوں نے بھی کھا لیا, تو 5 نے کھا لیا, اللہ کا شکر. اب کل یہ ہوا کہ ہم حضرت کے پاس گئے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. یہ بات تو ایک عام سی بات تھی, ہو گئی,